बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन के बारे में तो सब लोग ना भी जानते हो तो यही बताते हैं कि उन्हें सब इल्म है। मर्दों के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं ना ख़वातीन जानती हैं और मर्द भी नहीं जानते। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ मैच्योर होती हैं और समझ आती हैं। मुझे पिछले 20-25 वर्षों में बेशुमार हर उम्र के मर्दों से मिलने के बाद जो बातें समझ आई हैं कि मर्द डिस्टर्ब कब होता है, मर्द तंग कब होता है, और मर्द की ज़िंदगी में एक ख़ास तरह की जो इनकबास वाली कैफियत होती है, दिक्कत वाली, वो कब होती है। आपको हैरत होगी कि इसका ताल्लुक़ बिल्कुल उस चीज़ से नहीं है जैसे हम आमतौर पे सोचते हैं। मर्द की जेब जब भी खाली होगी तो मर्द तंग होगा, डिस्टर्ब होगा, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली वो चीज़ों को तहस नहस कर देगा, क्योंकि उससे अपना डिग्रेड होना, ये डिसग्रेस होना अभी हुआ नहीं होता, बट वो सोचता है कि चूँकि मेरी जेब खाली है तो मेरी बीवी मेरे साथ क्या करेगी, मेरे बच्चों की ज़रूरतें होंगी उसको कैसे फ़िल करूँगा, माँ बाप अगर डिमांड करेंगे तो क्या फ़िल करूँगा। अब ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ज़िंदगी से बड़ा मसला नहीं है। आमतौर पर जेबें भरी होती है, कम भी हो तो आपका जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो चल जाती है। अच्छा, जिस बात को मर्द इग्नोर करता है वो ये है कि वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। रिस्क रब के ज़ुम्मे है, रब ने अपने ज़ुम्मे लिया हुआ है, और कोई बंदा मर नहीं सकता जब तक उसका रिस्क पूरा ना हो जाए या उसके पास ना आ जाए। तो अब ये दुआ क्यों नहीं कर लेते कि अल्लाह मुझे जो मेरा रिस्क बिखरा बिखरा से है उसे जल्दी दे दे, इकट्ठा दे दे, उसको बढ़ा दे। आप उस रिस्क में से अल्लाह के साथ सौदेबाजी कर लें, अल्लाह के बंदों पे खर्च कर लें, रिस्क आपका बढ़ जाएगा। लेकिन हम हल की तरफ नहीं जाते, हम किस तरफ जाते हैं, यानी सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो डेली 6-7 मर्द ऐसे होते हैं कि जिन्होंने नहर में कूद के, छत से छलांग लगा के, आग लगा के, एक्सीडेंट करके, अब तो एक और बड़ा अजाब आ गया कि जितने घर में बच्चे होते हैं, 3-4 बेटे बेटियां, उन सबको जहर दे के, या खातून तो आमतौर पर साथ लेती है, नहर में छलांग लगा देती है, लेकिन मर्द उनको और तरीके से मार देते हैं। ये शायद लोअर मिडिल क्लास में बहुत रेगुलर एक फ़ीचर के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत बुरा है। लेकिन मिडिल क्लास में आम तौर पे लोग खुदकुश की तरफ चले जाते हैं। जेब खाली हो और दिल भी खाली हो तो क्या करना चाहिए? जेब भरनी चाहिए, दिल भरना चाहिए। हम आम तौर पे सजदे की तरफ नहीं जाते, मस्जिद की तरफ नहीं जाते, रोने के लिए नहीं जाते। रब से ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मुझे वो अकल दे, मुझे वो समझ दे कि मैं जिस तरीके से पहले से कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बरतर और ज़्यादा शानदार तरीके से कमाने लग जाऊँ, और इस अजाब में मुझे ना डालना कि मेरी जेब खाली हो और मेरा दिल परेशान होता है। तो मर्दों के डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजह ये जब तक रहेगी। देखिए, बेरोज़गारी है। मुझे याद है पिछले दिनों हमारे एक अजीज़ ने एक रेडी वाले से कहा कि ये फल कैसा है, मीठा कि नहीं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। उसने कहा यार ये क्या बात हुई, तुम बेच रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं बेच तो रहा हूँ पर मैं रेगुलर बेचने वाला नहीं हूँ, मैं तो मार्केट से गया, आज मेरा दूसरा दिन है। बेसिकली मैं टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो स्कूल बंद है, नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, पैसे नहीं हैं, तो घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट होने की बजाय मैंने आया, कुछ पैसे निकाले और मैंने ये लगा दिया, तो अब शाम को कुछ पैसे बच, कल मैं 1000 रुपये बचा के गया। तो मुझे अभी जायकों का, उनकी शेपों का, उसका नहीं मुझसे पूछिएगा। अब ये देखिए कि वो पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो एक रीज़नेबल आदमी होगा, पर जो एक हमने खुद अपने गिर्द ख़ास तरह के कॉन्सेप्ट बनाए होते हैं कि ये काम गरीब आदमी के करने का, ये काम जो सफ़ेद पोश है उसके करने का, और ये वो जो ब्लू कॉलर होता है जॉब, ये वो वाला कर। हर बंदा अफसरी करना चाहता है पर हर बंदे को अफसरी तो नहीं मिल सकती। तो जब आपका रिस्क कम हो तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, वो काम करना लग जाएं कि जो आपने पहले नहीं किया हुआ, उसकी तरफ चले जाएं। जो आपके दोस्त हैं कुछ उनसे मशवरा करें, पर सबसे ज़्यादा कि आप अपने आप को रब पे डाल दें कि सर मुझे प्लीज़ रास्ता दीजिए। और मैंने 110% देखा है कि अल्लाह आपकी उंगली पकड़ते हैं और आपको उस रास्ते पे लगा देते हैं जहाँ रिस्क आपका इंतज़ार कर रहा होता। अच्छा, दूसरी वजह जहाँ आमतौर पे मर्द डिस्टर्ब होते हैं, ख्वार होते हैं, और फिर आप आसपास वाले रिश्तों को, प्यारों को, बच्चों को, बीवियों को, माँ बाप को भी तंग करते हैं। जब भी उनके आँखों में ख्वाब टूटते हैं, अब ये ज़रा खूबसूरत सी बात है, जब भी उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जब भी उन्होंने कुछ चीज़ें जो सोच रखी होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, तो उर्दू में तो कहते हैं कि ख्वाबों की किरचियाँ आँखों में चुभन पैदा कर रही थीं
اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہے وہ خون تو نہیں نکلتا، پر دل اور روح اور آنکھیں سارے ہیں تو اٹیچ ہی ہیں. تو جب بھی آپ اپنے کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں، یہ کام ابھی ہم ضروری نہیں ہے کہ عشق کا کام کر رہے ہوں یا محبت کی بات کر رہے ہوں، جب بھی آپ اپنے گول سے، اپنے ٹارگٹ سے کمتر رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ والا کوئی آپ سے آگے نکل جاتا ہے، تو ہمیشہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی لیے بی کریٹو، بی کنسٹرکٹیو. جو بھی اپنے لیے خواب طے کریں ان کی قیمت بھی سوچا کریں کہ اس کی یہ قیمت ہے. لائک ایک میگزین ہے، کتاب ہے، اس کی ایک پرائس ہے، وہ آپ دو گے تو پوری ہو جائے گی، آپ کو مل جائے گی. کپڑا کسی بھی برانڈ کا لینا ہو، خواب کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی سائز کا ہو، آپ کے پاس اس کی قیمت میں خواہش اور آرزو نہیں، قیمت ہونی چاہیے، وہ صلاحیت ہونی چاہیے، وہ ابیلٹی ہونی چاہیے، وہ جگہ جیسے آپ پہنچ سکیں. امکان ہے کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیچ میں کوئی وسیلہ چاہیے ہو اس تک پہنچانے کا. تیسری وجہ عام طور پہ یہ عشق ہوتا ہے کہ وہاں محبوب نے اور محبوبہ نے دھوکہ دے دیا. اچھا، دھوکہ دینے سے مطلب یہ نہیں کہ اس نے شادی کر لی. شادی تو جب آپ نہیں کر رہے تو وہ کہیں نہ کہیں کر لے گی. عام طور پہ جب دل ٹوٹتا ہے اور مرد ڈسٹرب ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو آپ پہ پریفرنس دے دے. یہ چھوٹی عمر میں بھی ہوتا ہے جب ماں باپ کسی اور بہن اور بھائی کو آپ پہ پریفرنس دے دیں. یہ دوستوں میں بیٹھ کے بھی ہوتا ہے، کسی اور کو وہ پریفرنس مل جائے اور وہ زیادہ باوقار اور زیادہ اس کی لوگ سننے لگ جائیں. خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب سب عزیز رشتہ دار کزن بیٹھے ہوں اور دو چار کو زیادہ توجہ ملے، چاہے ان کی گاڑی کی وجہ سے، موٹر سائیکل کی وجہ سے، ان کے ابا کے دولت کی وجہ سے، واٹس ایور، ان کی شکل کی وجہ سے، وہاں بھی جو مرد ہے یا میل جو ایگو ہے یہ ہرٹ ہوتی ہے. میل ایگو نظر نہیں آتی، پر ایک دم سے آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ماتھے پہ، یہاں پہ سب فوراً فیل ہونے لگ جاتی ہے. بعض مردوں کے ہونٹ غصے میں اور ڈسٹربنس میں کپ کپانے لگ جاتے ہیں، بعض کی جو انگلیاں ہیں یہ تھر تھرانے لگ جاتی ہیں، اور بعض کے جو پاؤں ہیں یہ تیزی سے موو کرنے لگ جاتے ہیں. ان ہر صورت میں جو لازمی چیز ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹرب ہے. خاطر حضرات، جو چوتھی چیز ہے مرد کے ڈسٹرب ہونے کی، عورت سے فرق ہے. مرد کی جو روح ہے عام طور پہ عورت کی روح سے فرق ہے. مرد چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے تو اس کی روح کی مضبوطی اس سے زیادہ ہے، اس کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے پائیداری بھی زیادہ ہے. پر جب اس کی روح کو دیکھیں، کھانا میں جسم کو طاقت دینے کے لیے 3 دفعہ کھاتا ہوں، بیچ میں چائے بھی پی لی، کافی بھی پی لی، فروٹ بھی کھا لیا، تاکہ جو جسم ہے یہ توانا رہے. پر جس نے آپ کی زندگی کی گاڑی لے کے چلنی ہے وہ تو آپ کی روح ہے، جسم نہیں ہے. دیکھیں پورا جسم پڑا ہوا ہوتا ہے، روح ایسے پھر کر کے نکلتی ہے اور بندہ ڈیڈ باڈی. ہمارے سامنے مرغی ہوتی ہے، ایک لمحے میں ایسے چھری پھرتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے روح، وہ کدھر جاتی ہے جو اس کی آنکھیں جگمگاتی ہیں، جو وہ پھڑپھڑاتی تھی، جو اس سے پہلے وہ بھاگی پھرتی تھی، نظر تو نہیں آتی. ویسے تو سائنسدان کہتے ہیں کوئی 10 گرام کی اس کا وزن ہوتا ہے، پر یہ 10 گرام کی نہیں ہے، یہ 10 من کی روح ہے. اس روح کا وزن کم ہے لیکن اس کی وسعت زیادہ ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی اثر پذیری زیادہ ہے. مرد کی جب بھی روح خالی ہوگی، روح کب خالی ہوگی؟ جب وہ اپنے بنانے والے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا. دیکھیں جیسے اب دفتر میں آپ انگیج ہوں، اب وقت پہ نہیں پہنچیں تو دل پریشان ہوگا، بہانے ڈھونڈیں گے. آپ وہ کام نہ کر پائیں جو آپ کو دیا گیا ہو تو بھی آپ کو جھوٹ سچ بولنا پڑے گا، اور آپ کو لگے گا کہ میں نے غلطی کی، اب میری انسلٹ وہاں ہو جائے گی. پر وہاں کا معاملہ تو اور ہوتا ہے. جب آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ پورے وجود سے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کو آنسریبل ہیں. اس نے آپ کو مزے کے لیے نہیں بھیجا ہوا. ہی از ویٹنگ کہ یہ تم نے کام کرنا تھا، میرا جو اللہ کی عبادت اور اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنا تھا اور اس کے بندوں کو پورا کرنا تھا. اینڈ آف دا ڈے اسی بات پہ آپ کو ترازو میں تول کے وزن ملنا تھا. پھر بیچ میں جو آزمائش آتی ہے اس پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو وہ کرنا تھا. بیچ میں کوئی مشکل زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو صبر کرنا تھا. ویسے تو مرد عورتوں کی طرح جلدی نہیں چیختا، چونکہ وہ جو آیت ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کو اس کی وسعت کے بنا، اس کی طاقت کے بنا، یعنی جتنی اس کی استطاعت اس سے زیادہ اس پہ پریشر ڈالتا ہی نہیں ہے. اتنی ہی اس کو مشکل دیتا ہے جتنی وہ سہ سکے، چونکہ اس مشکل کے ساتھ دگنی تگنی آسانی اور آسودگی ہوتی ہے. ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد
آسانی ہوتی ہے اور ہر دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے. یہ بات روح کو علم ہوتا ہے، پر روح جب اللہ کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی، ویل کنیکٹڈ نہیں ہوتی، وہاں سے انرجی نہیں لے رہی ہوتی اور وہاں سے ساتھ معافی تلافی نہیں کر رہی ہوتی، تو بھی بندے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، کپڑے بھی پورے ہیں، رشتے بھی پورے ہیں، لیکن دل خالی. آپ کبھی کبھی منہ سے کہہ دیتے ہیں میرا دل خالی ہے، خوشی نہیں ہو رہی. کہاں سے خوشی ہو؟ جو روح کو خوراک چاہیے تھی وہاں جا ہی نہیں رہے. اس کے ساتھ آپ کی جو قربت ہے، جو تعلق ہے، جو مضبوطی ہے، وہ مسنگ ہے. اور آخری پانچویں چیز جو مرد کی ناخوشی کا اور اس کے ڈسٹرب ہونے کا باعث بنتی ہے، وہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہے. ہر مرد نے سیلف رسپیکٹ کا ایک اپنا معیار رکھا ہوتا ہے جس میں وہ خود باعزت ہوتا ہے. جب دوسری جگہ اس سے زیادہ پذیرائی ہو، لوگ ایسے ہاتھ کھول کے ملیں، آپ کا انتظار ہو، آپ کی چاہت ہو، آپ کے لیے مسکراہٹ ہو، آپ کی تعریف ہو، آپ کے چہرے کی، آپ کے کام کی، آپ کے رشتوں کی، آپ کے احساس کی، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اور اگر ایسے پذیرائی نہ ہو، ہماری کام کو سنب کیا جائے، ہماری خوبیوں کو ڈینائی کیا جائے، بھری محفل میں ہم پہ کوئی تبصرہ کس دیا جائے، تو ظاہر ہے پھر اٹ لکس آڈ، اور یہ ہمارے دکھ کا، ڈسٹرب ہونے کا باعث بنتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی سی پرابلم ہے، جبکہ پرابلم وہ عام طور پہ باہر کا نہیں ہوتا، اندر کا ہوتا ہے. تو اے پیارے لوگوں، آپ مرد ہو، مردوں جیسے ہو، مرد بننے والے ہو، یا آپ کے پیارے کچھ مرد بن رہے ہیں، یعنی بیٹا جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو مرد ہی ہوتا ہے نا جی، اس کی عمر چاہے تھوڑی بھی ہو تو وہ مردوں کے کیٹیگری میں ہی جاتا ہے. مردوں کی چیزوں کو سمجھنا، مردوں کے مزاج کو سمجھنا، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا اور ایفرٹ بھی کرنا، انفیکٹ ان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، آسودہ بنا دیتا ہے. کبھی کبھی میاں کی جیب خالی ہو، آنکھیں خالی ہوں، دل خالی ہو، روح خالی ہو، تو اللہ کے بندو اس پہ جانا پڑا کرو، اس سے جھگڑنے نہ لگا کرو، تھوڑا سپیس دیا کرو، اور اس وقت اگر کہیں آپ اسے ہیلپ آؤٹ کر سکو تو وہ بھی کر دیا کرو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.